آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ویڈیوز بنائی یا جن دوستوں سے بھی بات کی یا جس دوست جاننے والے کو میرے یوٹیوب چینل کا پتہ چلا، سب نے ایک بات کی کہ اگر چینل کامیاب ہو جائے تو پیسہ بہت ہے۔ مجھے اس بات پہ ہنسی آتی ہے اور میں دل سے ہنستا ہوں۔ جس چیز سے میں آپ لوگوں کو خوشی، غم، دولت، غربت، پریشانیاں ان سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سے آزاد ہو جائیں، آپ ابھی بھی اسی کی خواہش رکھتے ہیں۔ چلو وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ ہم آج جس چیز پہ ویڈیو بنانے والے ہیں اس کا عنوان ہے زندگی ایک کھیل ہے۔ اس کا اگر آپ بغور مطالعہ کریں، اگر آپ اصل اور نقل کا کھوج نکالنا چاہتے ہیں، یعنی کیا حقیقت ہے اور کیا دھوکہ ہے، کیسے جانا جا سکتا ہے؟ اس کا بس ایک کلیہ ہے، جو بدل رہا ہے وہ دھوکہ ہے۔ جو آج کیا ہے، کل کیا تھا اور پرسوں کیا ہوگا، وہ دھوکہ ہے۔ جو نہیں بدلتا، ہمیشہ ایک سا ہے، جس پر زمان و مکان کا جادو نہیں چلتا، وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ میری ویڈیوز میں اکثر ذکر آتا ہے، انا اور ہستی کی بات سنتے ہو۔ کئی لوگ ہیں جن کے لیے تقسیم معنی نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ بھی ہے، یہاں لفظوں کے ذریعے سمجھایا جاتا ہے، وہ لفظوں کے ذریعے سنتے ہیں، اور لفظوں کا تعلق اس دھوکے سے، اس میں سے اس دماغ سے جسے دھوکہ کہا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ کنفیوژن پیدا ہوتا ہے تو یہ پیدا ہونا بجا ہے، مگر انسانوں کی مجبوری یہی ہے کہ وہ اس میڈیم کے علاوہ کوئی اور میڈیم استعمال کرنا جانتے ہی نہیں۔ لیکن اگر لفظوں سے ہی ہم نے طے کرنا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور دھوکہ کیا ہے، تو پھر ایک ہی پیمانہ بنایا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہر دم بدلتا ہے وہ غیر حق ہے، اور جو کبھی نہیں بدلتا وہ حق ہے۔ بطور انا کبھی خود کو دیکھو، تم ہر وقت بدل رہے ہو۔ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھے ہو تم، کچھ اور ہو، بیوی کے ساتھ ہو کچھ اور ہو، باس آ گیا کچھ اور ہو، نوکر آ گیا کچھ اور ہو، لڑکے تھے کچھ اور تھے، جوان ہو گئے تو کچھ اور تھے، اور جب بوڑھے ہو گئے تو کچھ اور، روزگار نہیں ہے تو کچھ اور اگر روزگار مل گیا تو کچھ اور بن گئے، کامیاب ہو گئے تو کچھ اور، ناکام ہو گئے تو کچھ اور یہ ہر دم بدلتے موسم کا نام ہے موسم انا۔ مگر کبھی یہ سوچا ہے، جس نے امیر ہونے، غریب ہونے، کامیاب ہونے، ناکام ہونے، بیوی ہونے، شوہر ہونے، مالک ہونے، نوکر ہونے کا رول نبھایا ہے، کردار نبھایا ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا۔ انسان کی عمر نے بھی شیشہ دیکھا اور کہا یہ میں ہوں۔ 10 سال کا بچہ 80 سال کی عمر میں یہ کھڑا شیشے کے سامنے کہہ رہا ہے کہ یہ میں ہوں۔ 10 سال کے بچے اور 80 سال کے بوڑھے میں کیا ایک سا ہے؟ نہ شکل وہی ہے، نہ عقل وہی ہے، نہ مسئلہ، نہ شناختیں،
پھر یہ دونوں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ میں ہوں؟ اس بدلاؤ کے کھیل میں یقین مانیے کچھ ہے جو نہیں بدل رہا، اسی کا نام ہے ہستی۔ تم جو یہ سارا سفر کر رہے ہو، چاہے نہ چاہے اس تک پہنچنے کے لیے کر رہے ہو۔ بس بات سمجھداری کی ہے۔ سمجھدار آدمی بستر مرگ پر پہنچنے سے پہلے اسے جان لیتا ہے، اور بے وقوف موت کے وقت جان پاتا ہے۔ اسی لیے جب کسی فقیر سے پوچھا گیا کہ فقیری کیا ہے، اس نے جواب میں کہا، مرنے سے پہلے مر جانا۔ جو کسی کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھی دیکھ لے، وہ ہے سمجھدار۔ وہ چیزوں سے ویسے نہ چمٹ سکے گا جیسے سویا ہوا چمٹتا ہے۔ ہر دم بدلی ہوئی یہ تمہاری دنیا، اور ہر پل تمہیں بدل رہی ہے، تو سوچو چین کیسے آئے گا؟ یہ دنیا کی عادت ہے، اس میں سکون ناممکن ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو تو پھر بدلی زندگی کو اور اس ایکٹنگ کو بھی قبول کرو۔ جتنے بھی لوگ ہیں انہیں روک کر پوچھو، وہ کہیں گے کہ زندگی دکھ ہے۔ انسان کی زندگی دکھ کی داستان کے علاوہ اور کیا ہے؟ تم کچھ محنت کرتے ہو اور کچھ بناتے ہو، اور دنیا بدل کر کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تمہاری ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے، اور تم پھر سے ایک اور دوڑ میں لگ جاتے ہو۔ یقین مانو، ایک ہی دکھ ہے دنیا سے، خود کو آئیڈینٹیفائی کر لو، لیکن آپ اپنے اس بدلتے جسم میں اس نہ بدلنے والے سے ناطہ جوڑ لو۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ باہر کے حالات بدل جانے سے تمہیں کچھ بھی نہ ہوگا۔ یقین مانیے، جس کی واقفیت اس سے نہ بدلنے والے سے ہو گئی، تو پھر اس کا بزنس کھڑا ہونے پر جو حالت ہوگی، اس کا بزنس ڈوب جانے پر بھی اس کی وہی حالت ہوگی۔ یقین مانیے، جو بدل رہا ہے اسے تم چاہ کر بھی ٹھہرا نہیں سکتے۔ تمہیں کامیابی ملتی ہے تو تم چاہتے ہو کہ بس ایسا ہی رہے، مگر کچھ دن بعد دیکھتے ہو اور کہتے ہو یہ تو سب بدل گیا۔ اٹھا کر دیکھو اپنی کامیابیوں کو، کیا تمہاری ساری کامیابیوں کے ساتھ یہی نہیں ہوا؟ نوکری کی کامیابی ایک ہی کام کی بوریت میں ڈھل جاتی ہے۔ یہ باہر کی فطرت ہے کہ اس نے بدلنا ہے، اور تمہارا دکھ یہی ہے کہ ہر دم بدلتے باہر کے ساتھ تمہیں بھی بدلنا پڑ رہا ہے۔ تم اگر خود میں موجود اس پوائنٹ کو پالو، اندر سے اس باطن کے ساتھ خود کو جوڑ لو، اس سے واقف ہو جاؤ، تو پھر باہر جو بھی بدلتا رہے تمہیں اس سے کیا ہوگا؟ دیکھتے نہیں فلموں ڈراموں کے اداکاروں کو، وہ کیسے رول پلے کرتے ہیں، مگر کیا وہ اس رول کے دکھ میں دکھی، خوشی میں خوشی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں۔ وہ اپنا رول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تمہاری بھی باہری دنیا میں تمہارا ایک کردار ہے جو ہر دم بدلتا ہے، تو تم اس سے متاثر کیوں ہوتے ہو؟ کیونکہ اس سے واقفیت ہو گئی ہے، کیونکہ اس میں اور تم میں کوئی گیپ نہیں رہا۔ بطور انا کبھی تم یہ رول پلے کرتے ہو، کبھی وہ، کبھی دکھی،
کبھی خوش، کبھی کامیاب، کبھی ناکام، کبھی لڑکا، کبھی بوڑھا، مگر جو تم ہو اس کا اس رول سے کیا لینا دینا؟ یاد رکھنا، جب تک تم ایکٹر نہیں ہو جاتے نہ تو تم اس رول سے مزہ لے سکتے ہو اور نہ اس رول کرنے والے کے ساتھ اس تجربے کو جان سکو گے۔ تم فلم دیکھنے جاتے ہو، اس میں ہیرو دکھی ہے اور وہ کامیڈی کر رہا ہے یا وہ کامیڈی کر رہا ہے، تم اس سے مزہ لیتے ہو۔ فلم میں بم پھٹ رہے ہیں یا ظلم ہو رہا ہے، تمہیں اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ الٹا انجوائے کرتے ہو۔ جب تم ڈرامے کے دکھوں کو انجوائے کر رہے ہو تو پھر زندگی کے دکھوں اور غموں اور مسئلوں کو انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تم اس ڈرامے کو ڈرامہ ماننے سے انکاری ہو۔ اس ڈرامے کو خود پر تم نے ایسا طاری کر لیا ہے کہ اس سے الگ تمہیں کوئی معلوم ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ تم کبھی اس مستقل کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں۔ بیٹھ جاتے تو جان جاتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ خاموشی میں نہیں بیٹھا جاتا، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ کیسے لگے گا؟ تم ڈرامے میں جو اتنا گھس گئے ہو، کردار نبھاتے جو عمر گزار دی ہے، تمہیں یقین کریں یہ جو ڈرامے کے اداکار ہیں، اگر ان سے مسلسل شوٹنگ کروائی جائے اور وقفہ نہ کروایا جائے اور سالوں تک لگاتار شوٹنگ چلتی رہے تو یہ بھی ڈرامے کو ڈرامہ نہیں کہیں گے، جیسے تم ڈرامے کو ڈرامہ نہیں کہتے ہو۔ اب تک اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے، جو اس سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔